السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الحج آیت 12 میں اللہ تعالیٰ نبی اور رسول کا فرق بتاتے ہیں۔ تو رسول کون ہوتے ہیں؟ رسالت کا معنی پیغام پہنچانا۔ رسول صاحب شریعت ہوتا ہے۔ ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے مگر ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ رسول اسے کہتے ہیں جسے کتاب اور شریعت دی گئی ہو۔ رسول پر اللہ کی کتاب اور صحیفے نازل ہوتے ہیں اور وہ اپنی الگ امت تشکیل دیتا ہے۔ نبی صاحب شریعت نہیں ہوتا بلکہ کسی رسول کی شریعت کے تابع ہوتا ہے۔ نبی اپنے سے پہلی کتاب ہی کی اتباع کرتا ہے، اور جو ہم دیکھتے ہیں کہ رسولوں کی حفاظت کی ذمہ داری براہ راست اللہ تعالیٰ لے لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 17 دفعہ 17 ٹائمز قاتلانہ حملہ ہوئے۔ اللہ نے انہیں بچا لیا، جبکہ کئی انبیاء کو ان کی قوم نے قتل کر دیا۔ ہر رسول نبی ہوتا ہے مگر ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، انبیاء کی نبیوں کی تعداد کتنی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1,24,000، اور رسولوں کی تعداد ان میں سے 315 رسول تھے، جمع غفیر تھا، اور ایک روایت میں ہے کہ 314 رسول تھے، اور ایک روایت میں ہے کہ 315 رسول تھے۔ واللہ عالم بالصواب۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الحج۔ انشاءاللہ ہم نے آیت نمبر 52 سے شروع کرتے ہیں، آیت نمبر 51 پہ اینڈ کیا تھا۔ دیکھتے ہیں ہم کتنا کور کرتے ہیں۔ تو کمزور دل، سخت دل، اہل ایمان کے دل اور اہل ایمان کے اجر و ثواب۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ تو ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ سورۃ الحج آیت 52۔ پہلے ہم ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کرتے ہیں انشاءاللہ۔ 52 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول۔ اچھا، ہم اسکرین رک گیا، ہمیں ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن نظر نہیں آ رہا ہے جی۔ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دکھا دیں، ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے، ہم شروع کر رہے ہیں۔ وما ارسلنا من قبلک 52، و اور ما نہیں، ارسلنا بھیجا ہم نے، من سے رسول کوئی رسول، 52 آیت، ولا و اور لا نہیں، نبی کوئی نبی، الا اذا تمنا۔ یہ اسکرین رک گیا ہے، آگے نہیں بڑھ رہا ہے، میرا خیال ہے اسکرین رک گیا ہے، آگے نہیں بڑھ رہا ہے، آگے ہمیں ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن نظر نہیں آ رہا ہے۔ دیکھیں آپ اسکرین کو، ہمیں اب 52 چاہیے نا، آیت نمبر 52 چاہیے، تو آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ وما ارسلنا اور نہیں بھیجا ہم نے، من قبلی کا تم سے پہلے، من سے کوئی رسول، ولا اور نہ نبی اللہ مگر اذا جب تمنا اس نے آرزو کی، القا ڈالا، الشیطان شیطان فی میں امنیتہ اس کی آرزو، فینسخ پس ہٹا دیتا ہے، اللہ ما یلقی جو ڈالتا ہے، الشیطان شیطان، ثم پھر یحکم اللہ مضبوط کر دیتا ہے، آیات ہی اپنی آیات، واللہ اور اللہ علیم جاننے والا، حکیم حکمت والا ہے۔ رواں ترجمہ۔ ہم نے آپ سے پہلے جس رسول اور نبی کو بھیجا اس کے ساتھ یہ ہوا کہ جب وہ اپنے دل میں کوئی آرزو کرنے لگا، شیطان نے اس کی آرزو میں کچھ ملا دیا، اور شیطان کی ملاوٹ کو اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے، پھر اپنی باتیں پکی کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دانا اور با حکمت ہے۔ تو ہم اس کی تفسیر شروع کرتے ہیں۔
وما آیت نمبر 52 وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے جس رسول یا نبی کو بھیجا تو اس کے ساتھ کیا ہوا یہ ہم دیکھیں گے، لیکن پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں رسول اور نبی کا فرق. رسول اور نبی میں کیا فرق ہے؟ رسول کا فرق دیکھتے ہیں. رسالت کا معنی پیغام پہنچانا. رسول صاحب شریعت ہوتا ہے، ہر رسول نبی ہوتا ہے، مگر ہر نبی کا رسول ہونا ضروری نہیں. رسول اسے کہتے ہیں جسے کتاب اور شریعت دی گئی ہو. رسول پر اللہ کی کتاب اور صحیفے نازل ہوتے ہیں اور وہ اپنی الگ امت تشکیل دیتا ہے. نبی صاحب شریعت نہیں ہوتا بلکہ کسی رسول کی شریعت کے تابع ہوتا ہے. نبی اپنے سے پہلی کتاب ہی کی اتباع کرتا ہے، اس پر کوئی نئی کتاب نازل نہیں ہوتی. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رسولوں کی حفاظت کی ذمہ داری براہ راست اللہ تعالیٰ لے لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 17 دفعہ قاتلانہ حملے ہوئے، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا لیا، جبکہ کئی نبی انبیاء کو ان کی قوم نے قتل کر دیا. ہر رسول نبی ہوتا ہے مگر ہر نبی رسول نہیں ہوتا. تو اب ہم دیکھتے ہیں آیت کی طرف آتے ہیں. نبی اور رسول کا فرق تو آپ نے دیکھ لیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس رسول و نبی کو بھیجا اس کے ساتھ یہ ہوا کہ جب وہ اپنے دل میں کوئی ارادہ کرنے لگا، الا اذا تمنا، جب وہ اپنے دل میں کوئی ارادہ کرنے لگا تو تمنا، ٹھیک ہے. تو تمنا کے ایک معنی ہے آرزو کی یا دل میں خیال آیا، ٹھیک ہے. تو نبی جو ہے نبی کی تمنا سے کیا مراد ہے؟ تمنا میم نون یا اس کا روپر ہے. نبی کا کتاب کی تلاوت کرنا، کیونکہ ظاہر شریعت تو ہوتی ہے تو کتاب کی تلاوت کرتے ہیں نبی. اور نبی کا کیا ہے؟ دین کا کام کرنے کا ارادہ کرنا. تو نبی نے جب بھی کتاب کی تلاوت کی، دین کے کام کرنے کا ارادہ فرمایا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب وہ اپنے دل میں کوئی آرزو کرنے لگا اذا تمنا، تو کیا ہوتا ہے؟ القى الشیطان فی امنیتہ، تو شیطان نے اس کے آرزو میں کچھ ملا دیا. تو تمنا دیکھ رہے ہیں آپ ورڈ آیت میں. تمنا کے ایک معنی آرزو کی یا دل میں خیال آیا، دوسرے معنی ہے پڑھایا، تلاوت کی. اسی اعتبار سے امنیتی ہی، تو یہ امنیتی جو ہے، امنیہ کا ترجمہ آرزو، خیال یا تلاوت ہوگا. پہلے معنی کے اعتبار سے مفہوم ہوگا کہ اس کی آرزو میں شیطان نے نبی کے آرزو میں رکاوٹیں ڈالی تاکہ وہ پوری نہ ہو، اس کا تلاوت کرنا، اس کے دین کو پھیلانا. اور رسول و نبی کی آرزو یہی ہوتی ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ ایمان لے آئیں. شیطان رکاوٹیں ڈال کر لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ایمان سے دور رکھنا چاہتا ہے. دوسری معنی کے لحاظ سے مفہوم ہوگا کہ جب بھی اللہ کا رسول یا نبی وحی شدہ کلام پڑھتا ہے اور اس کی تلاوت کرتا ہے تو شیطان اس کی قرأت و تلاوت میں اپنی باتیں ملانے کی کوشش کرتا ہے یا اس کی بابت لوگوں کے دلوں میں شبہ ڈالتا اور مین میں نکالتا ہے. تو اللہ تعالیٰ شیطان کی رکاوٹوں کو دور فرما کر یا تلاوت میں ملاوٹ کی کوشش ناکام فرما کر، شیطان کے پیدا کردہ شکوک و شبہات کا ازالہ فرما کر اپنی بات کو یا اپنی آیات کو محکم پکا فرما دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آیَاتِهِ. تو شیطان نے اس کی آرزو میں کچھ ملا دیا، پر شیطان کی ملاوٹ کو اللہ تعالیٰ دور کر دیتا. فینسخ اللہ، اس کی ملاوٹ کو اللہ تعالیٰ دور کر دیتا. اللہ ایسا کرنے نہیں دیتا، شیطان کے کوئی ارادوں میں کامیاب نہیں ہونے دیتا. ثم یحکم اللہ آیاتی، پھر اپنی باتیں پکی کر دیتا ہے. واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ دانا اور باحکمت ہے. تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ شیطان کی یہ کارستانیاں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو رسول و نبی آئے، وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنا. تو جب بھی رسول آئے، نبی آئے، سب کے ساتھ یہی کچھ شیطان کرتا آیا. تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائیں نہیں شیطان کی ان شرارتوں سے اور سازشوں سے.
جس طرح ہم پچھلے انبیاء علیہ السلام کو بچاتے رہے ہیں، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی محفوظ رکھیں گے، اور شیطان کے الرغم اللہ تعالیٰ اپنی بات کو پکا کر کے رہے گا۔ ثم یحکم اللہ آیاتہ۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ علماء نے نبی اور رسول میں جو فرق بتایا وہ تو ہم نے دیکھ لیا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخصوص انداز میں تسلی دی گئی اس آیت میں کہ میرے رسول آپ کو دل نہیں ہارنا، اس لیے کہ آپ سے پہلے جتنے نبی اور رسول مبعوث کیے گئے ان کی ذات اور کام کے ساتھ شیطانی قوتوں نے یہی رویہ اختیار کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ شیطان کی شیطنت کو ہمیشہ سے مٹاتا رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات کو محکم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہر بات کو اچھی طرح جاننے والا ہے، واللہ علیم حکیم، اور اس کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ اس آیت میں تمنا کا لفظ استعمال ہوا۔ اہل تفسیر نے اس کے دو مفہوم لیے ہیں۔ ایک مفہوم یہ ہے کہ ہر رسول اور ہر نبی اس بات کی خواہش اور تمنا رکھتا ہے کہ اس کی دعوت عام ہو جائے، لیکن شیطان اور اس کے چیلے اس دعوت کو مٹانے کے درپے رہتے ہیں۔ یہی معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے شیطانی قوتوں کو مٹا کر اپنے ارشادات کو استحکام دیتا رہا ہے۔ لہٰذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی دعوت کو بھی پھیلاؤ اور استحکام دیا جائے گا۔ دوسرا مفہوم یہ لیا گیا ہے کہ جب کسی رسول اور نبی نے اللہ تعالیٰ کے ارشادات کی تلاوت اور اس کے ابلاغ کی کوشش کی تو شیطان نے ہر پیغمبر کو الجھانے اور اس پر نازل ہونے والی وحی کو خلط ملط کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی کو شیطان کے اختلاط اور وسوسے سے محفوظ رکھا، اور پیغمبر کے ذہن میں وہی کچھ مستحضر فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ امین کے ذریعے نازل فرمایا تھا۔ کچھ مفسرین نے بعض روایت سے متاثر ہو کر لکھا ہے کہ ایک موقع پر شیطان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے خلط ملط الفاظ نکالنے میں کامیاب ہوا، جس کی وجہ سے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ یہ ایسی بات ہے کہ اگر اس پر اعتماد کر لیا جائے تو قرآن مجید اور احادیث کا سارا ذخیرہ تشخیص کی نظر ہو جائے گا۔ ان حضرات کی اس بات کا فائدہ اٹھا کر دشمنان اسلام نے یہ پروپیگنڈا کیا ہے کہ قرآن مجید کی اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی پر نازل ہونے والی وحی میں کبھی نہ کبھی شیطان بھی دخل انداز ہو جایا کرتا تھا، حالانکہ یہ بات عقل اور نقل کے حوالے سے غلط ہے۔ اس آیت میں رسول اور نبی کے منصب کو الگ الگ بیان کیا گیا ہے۔ یہ بات مسلمہ ہے کہ ہر رسول نبی ضرور ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوا کرتا، کیونکہ کبھی بھی شیطان جو ہے خلل اندازی کرنے کی کوشش کے باوجود بھی نہیں ہو سکا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک کی حفاظت کی، اور آج تک یہ ویسا ہی ہے جیسے 1450 سال پہلے ہوتا۔ اب تو ہم 15ویں صدی میں ہے نا، نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظین، ہم نے یہ قرآن اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، ٹھیک ہے۔ تو شیطان نے ہر رسول اور نبی کی دعوت میں رکاوٹ پیدا کی۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کے وسوسے سے وحی کو محفوظ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی بات کو مستحکم فرما دیا ہے۔ ثم یحکم اللہ آیاتہ، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر بات کا علم رکھتا ہے، اس کے ہر کام اور حکم میں حکمت ہوتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، واللہ علیم حکیم، ٹھیک ہے۔ اسکرین پہ دیکھیں، پوری آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ علیم ہے اور حکیم ہے۔ یہ ہماری آیت ہے 52، اس کے لیے ساری آیات ہے ریفرنس کی۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ نمبر 1، اللہ دلوں کے راز جانتا ہے، سورۃ ہود نمبر 5 میں فرمایا۔ نمبر 2، جو اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، سورۃ البقرہ 216۔ نمبر 3، اللہ کا علم فرشتے بھی نہیں جانتے، البقرہ 30۔ نمبر 4، ہر گرنے والا پتہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے، سورۃ الانعام 59۔ نمبر 5، اللہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے، خائن العیون المومنون 19۔ نمبر 6، اللہ خشکی اور تری کی پوشیدہ چیزوں سے واقف ہے، الانعام 59۔ تو یہ آپ کا ہوم ورک ہے کہ ضرور جا کے یہ آیات دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، ٹھیک ہے۔
واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں۔ تو اور یہ ہے کہ نبی کی جو تمنا ہوتی ہے اس میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے، تو اللہ تعالیٰ شیطان جو وسوسے ڈالتا ہے، جو کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دیتا ہے، کامیاب اس کو ہونے نہیں دیتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا خود ذمہ لیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی آیت کو محکم کرتے ہیں۔ تو اب آپ کا کیو این ہے، نبی کی تمنا میں شیطان کا وسوسہ ڈالنے پر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ آیت آپ کے سامنے اسکرین پہ ہوگی۔ نبی، میرا سوال ہے، آپ کا کیو این ہے، شیطان جو وسوسہ، نبی کی تمنا میں شیطان کا وسوسہ ڈالنے پر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ جی کون بتائے گا؟ اچھا، اور ایک اور ہے، سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول انبیاء کی تعداد کتنی تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1,24,000 انبیاء نبی آئے، ان میں سے رسول کتنے تھے؟ 315 تھے، جمع غفی تھا۔ ایک اور روایت میں کہ رسول جو ہے 314 تھے، ایک اور روایت میں ہمیں ملتا ہے کہ رسول 315 تھے۔ واللہ عالم بالصواب، یہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ تو چلے اب کیو این اے کر لیتے ہیں۔ چلے یہ حدیث بھی آپ نے دیکھ لی۔ نبی کی تمنا میں شیطان کا وسوسہ ڈالنے پر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ آپ کے سامنے جو ہے وہ آیت ہے، جی بتائیے۔ جی آیت کو دیکھیں اور جواب دیں۔ نبی کی تمنا میں شیطان کا وسوسہ ڈالنے پر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ کیا وہ وسوسہ کامیاب ہو جاتا ہے؟ شیطان کو اللہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ اس کو مٹا دیتا ہے۔ جی اس کو اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے۔ جزاک اللہ اللہ تعالیٰ اس کو شیطان کی وسوسہ کامیاب نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کو مٹاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو مطلب کامیاب نہیں ہوتا وسوسہ، اور اللہ تعالیٰ اس کو مٹاتے ہیں۔ اس کو محکم کر دیتے ہیں۔ تو چلے دیکھ لیتے ہیں جو اسکرین پہ، شیطان، نبی کی تمنا میں شیطان کا جزاک اللہ۔ وسوسہ ڈالنے پر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ وہی کہ شیطان جو وسوسہ ڈالتا ہے، جو کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دیتے ہیں کہ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يَلْقِ الشَّيْطَانُ، اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو محکم کرتے ہیں، ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ۔ ٹھیک ہے، چلے اب آگے 53 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ہم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آیت 53 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ لیجعل، تاکہ وہ بنا دے، ما اسے جو یلقی ڈالتا ہے، الشیطان شیطان، فتنتاً ایک آزمائش، للذین ان لوگوں کے لیے، فی قلوبہم جن کے دلوں میں، قلوب قلب کی جمع ہے، مردن بیماری ہے، والقاسیتی اور سخت ہے، قلوبہم دل ان کے، وَإِنَّا اور یقیناً الظالمین ظالم لوگ، لفی شقاقم البتہ مخالفت میں ہیں، بعید دور کی۔ نواں ترجمہ آیت 53، اس لیے کہ شیطانی ملاوٹ کو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی آزمائش کا ذریعہ بنا دے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہیں، بے شک ظالم لوگ گہری مخالفت میں ہیں۔ لیجعل ما یلقی الشیطان فتنۃ، یہ اس لیے کہ شیطانی ملاوٹ کو اللہ تعالیٰ آزمائش بنا دے، کن کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے، للذین فی قلوبہم مرض، ان لوگوں کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا دے جن کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے، والقاسیۃ قلوبہم اور جن کے دل سخت ہیں، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ آزمائش بنا دے۔ یعنی شیطان یہ حرکتیں اس لیے کرتا ہے کہ لوگوں کو گمراہ کرے اور اس کے جال میں لوگ پھنس جاتے ہیں جن کے دلوں میں کفر و نفاق کا روگ ہوتا ہے۔ کون پھنستے ہیں؟ جن کے دلوں میں کفر ہوتا ہے، جو ہے کفر کی، نفاق کی بیماری ہوتی ہے، جن کے دل سخت ہوتے ہیں، منافقت کی بیماری ہوتی ہے، اور جن کے اور نفاق کا روگ ہوتا ہے، گناہ کر کے ان کے دل، چونکہ قاسیتی قلوبہم، گناہ کر کے ان کے دل سخت ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں فی قلوبہم مرض، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قلوب، قلب ان کی جمع ہے، قاف لام با، ٹھیک ہے، اور ان کے دلوں میں نفاق ہوتا ہے، نون فا قاف۔ تو فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں بیماری ہے، اس سے مراد ہے منافقین، فی قلوبہم مرض منافقین۔ اور سورۃ البقرہ میں ہی اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کے لوگ بیان کیے ہیں، ایک ایمان والے، ایک کافر لوگ، ٹھیک ہے، کٹے کافر، اور ایک منافق، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی قلوبہم مرض، ٹھیک ہے، اور وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو منافق جو ہے، ایک اور جگہ آتا ہے کہ آگ کے نچلے درجے میں ہوگا، ٹھیک ہے، فی الاسفلی، فی الدرک الاسفلی من النار، ٹھیک ہے،
اس کے بعد القاسیتی قلوبہم، تو قاسیہ قاف سین ہا، اس کا روٹ ورڈ ہے. قلوب قلب کی جمع ہے، قلبن کی، قلب قاف لام با روٹ ورڈ ہے، یعنی جن کے دل سخت ہے. القاسیتی قلوبہم، جن کے دل سخت ہے سے مراد ہیں کافر لوگ. ٹھیک ہے، تو فی قلوبہم مرضون، یا اس آیت میں جو ہیں وہ کون ہیں؟ وہ منافقین ہیں. اور القاسیتی قلوبہم، جن کے دل سخت ہے، ان سے مراد کافر لوگ ہیں. ٹھیک ہے، تو حضرت ابو ہریرہ، ایک حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سخت دلی کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے دل کی سختی کے متعلق شکایت کی. ٹھیک ہے، یہ تو آپ سب نے فرمایا کہ اگر تو اپنے دل کو نرم کرنا چاہتا ہے تو مسکین کو کھانا کھلا، اور کیا کر، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کر، اور مسکین کو کھانا کھلایا کر. پھر سورۃ الانفال کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ذکر سے دل نرم ہو جاتے ہیں. سورۃ الانفال ورس 2، پس انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَکَّلُونَ. پس ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو ان کے قلوب ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیتی ہیں، اور وہ لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. تو ایمان والوں کیسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو وجلت قلوبہم، ان کے قلوب، ان کے دل ڈر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ، اور جب اللہ تعالیٰ کی آیات ان کو پڑھ کے سنائی جاتی ہے تو زادتہم ایمانا، تو ان کی ایمان کو مضبوط کر دیتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں سے بنا دے کہ ہمارا دل ڈر جائے ابھی جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں، اور ہمارے ایمان میں اضافہ کر دیجیے. اللہم زینا بزینت الایمان وجعلنا ھداۃ مہتدین. اور نمبر 3 وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جن کے دلوں میں حق کے بارے میں کھوٹ اور سختی ہو، شیطان کی شیطنت کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ بتایا نا یہاں پہ کون لوگ؟ فی قلوبہم مرض کافر، والقاسیۃ قلوبہم، جن کے دل سخت ہوتے ہیں منافق. تو وہ ظالم اور منافق تو جن کے دلوں میں حق کے بارے میں کھوٹ اور سختی ہو، شیطان کے شیطنت کا شکار ہو جاتے ہیں. ظالم اور منافق کا دل حق کے بارے میں سخت ہو جاتا ہے، ان حق جو ہے نیچے ان کے اترتا ہی نہیں دلوں میں. روحانی اچھا، اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ روحانی بیماریاں کون سی ہیں. ٹھیک ہے، بخار، نزلہ، زکام، کوئی بھی ہمیں بیماری ہو، ٹی بی ہو، جو بھی ہو، ہیضہ ہو، تو وہ تو ڈاکٹر کے پاس ہم چلے جاتے ہیں. اب ہم دل کی روحانی بیماریاں دیکھتے ہیں. روحانی بیماری جو ہمارے اندر ہوتی، روح کی بیماریاں وہ کون سی ہیں؟ ریاکاری، ٹھیک ہے، روحانی بیماری ہے. اور دل کی سختی، وہ بھی روحانی بیماری ہے. کفر روحانی بیماری ہے. تکبر روحانی بیماری ہے. یہ جو ہے تکبر روحانی بیماری ہے. کجی دل جو ہے وہ بھی روحانی بیماری ہے. دل کا زنگ آلود ہونا وہ بھی روحانی بیماری ہے. اچھا چلے، اب یہ جو آپ نے دیکھی ریاکاری، دکھاوا، شو جو ہوتا ہے، تو یہ جو ہے روحانی بیماری ہے. کوئی بتائے گا کس آیت میں، کس صورت میں بتائے گا کوئی ریاکاری؟ سورۃ البقرہ میں ہے 264 میں، اور سورۃ الماعون 4 سے لے کے 6 آیت تک ہے. ٹھیک ہے، اور دل کی سختی سورۃ المائدہ 13 میں ہے، اور سورۃ الزمر میں ہے. اور کفر تو آپ نے پڑھا سورۃ البقرہ کے شروع میں ہی ہے. اور تکبر سورۃ النحل 22، سورۃ اللقمان 18، اور سورۃ النساء 172. یہ جا کے ہوم ورک ہے، دوبارہ سنیے گا ریکارڈنگ. کجی، کیونکہ نوٹ بک لے کے بیٹھا کریں. کجی جو ہے سورۃ التوبہ 117، سورۃ آل عمران 7، اور سورۃ الصف 5. دل کا زنگ آلود ہونا سورۃ المطففین. چلیں، سورۃ المطففین تو بہت آسان ہے، بتائیے اس میں دل کا سخت ہونا کیا ہے؟ کون سی آیت ہے؟ کون بتائے گا جلدی؟ بسم اللہ بسم اللہ. یہ تو نماز میں پڑھتے ہیں، چھوٹی صورتیں ہیں مطففین تو. چلے میں ہنٹ دیتی ہوں. ران کی بیماری، قرآن میں ہے ران کی بیماری. چلے اب بولے، میں تو آیت کا ورڈ بھی بول دیا. کلا
बल अला कुलूबिहिम, ठीक है, मुझे पता है आता होता है, वो जब सवाल पूछा जाता है तो एकदम निकलता नहीं है। अच्छा, तो ये जो है, ये 6 चीज़ें जो रूहानी बीमारियां हैं, ये बहुत बड़ा अंधेरा है, डार्कनेस है, इससे इंसान अंधेरे में होता है, ठीक है। तो जो है हम एक दुआ है जिसमें 23 तकलीफ़ों से बचने के लिए रसूल अल्लाह ने हमें दुआ सिखाई है, मसनून दुआ है, लेकिन उसमें ये 6 चीज़ें तो हैं, लेकिन बाकी उसमें बीमारी की भी है, वो पूरी के पूरी जुल्मत के अंधेरों के लिए नहीं है, उसमें शिफा की भी दुआएं हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है। तो उसको ऐसे मत लीजिएगा। तो ये 6 रूहानी बीमारियां भी उसमें, तो हम उसको देख लेते हैं, टोटल 23 हैं। इन तमाम 23 तकलीफ़ों, तो इन स्क्रीन पे देखते हैं, इन तमाम 23 तकलीफ़ों से बचने के लिए रसूल अल्लाह ने ये दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ी वल कसली वल जुबनी वल बुखली वल हरमी वल कसवती वल गफलती वल आइलती वल ज़िल्लती वल मस्कनती व आऊज़ु बिका मिनल फ़क़री वल कुफ़री वल फुसूक़ी व शिक़ाक़ी व निफ़ाक़ी व सुमअती व रियाई व आऊज़ु बिका मिनल सममी वल बकमी वल जुनूनी वल जुज़ामी वल बरसी व सय्यिल अस्क़ाम, ठीक है। तो ये 23 तकलीफ़ों से बचने के लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ सिखाई। मैं तर्जुमा करती हूँ, अल्लाह मैं आजी और सुस्ती, बुज़दिली और बुखल, इंतहाई बुढ़ापे और सख्त दिली, गफलत और तंग दस्ती, ज़िल्लत और नादारी से तेरी पनाह चाहता हूँ, और मोहताजी, कुफ्र, नाफरमानी, मुखालफत, मुनाफिकत, बुरी शोहरत और रियाकारी से मैं तेरी पनाह चाहता हूँ, और मैं बहरा होने, गूंगा होने, पागलपन, कोढ़, बर्स और तमाम बुरी बीमारियों से तेरी पनाह चाहता हूँ, वसय्यिल अस्काम, ठीक है। तो इसको याद कर लीजिएगा, जिनको याद है उनका तो रिवीजन हो जाएगा, जिनको याद नहीं है वो याद कर ले, ठीक है। चले, अब जो है आपके Q&A से पहले मेरा एक Q&A पिछली आयत के बारे में जहाँ पढ़ा था ना, रसूल और नबी, तो जो है पैगंबरों के क्या काम होते हैं बताइए, क्या चार, चले मैंने 4 तो बोल दिया, 4 काम होते हैं, क्या होते हैं बताइए। कोई आयत याद आ रही है आप ससम के लिए? तो आयत से तो जुमा में भी है और भी जगहों पे है। क्या काम है नबी ससम का, क्या मनसब था, बताएं, आयत बताएं, अपने ओन वर्ड में बताएं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वो दुआ की थी, तो वो नबी आ गए 2500 साल बाद, 4000 साल पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, आप ससम जी जी बिस्मिल्लाह। जी, वो हिकमत की तालीम देते हैं और जी पैगंबर मुबश्शिर और नज़ीर होते हैं, वो अल्लाह का पैगाम उनके बाद पैगंबर अल्लाह ने पैगाम पहुंचाने वाले होते हैं, दर्द सुनाने वाले होते हैं और खुशखबरी देने वाले होते हैं। खुशखबरी देते हैं, मुबश्शिर और नज़ीर होते हैं। हाँ, जी चले, और और कोई दर्द बहन सुनाने चले, तीन बहनों की तो आवाज़ आ ये गई, और कोई यतलूना, बहन? वो है ना, यतलूना किताब के अल्लाह की जी आयतें आप, पढ़ के सुनाते जी हैं। आप पहुंच गई थी, आपने जब हिकमत कहा ना तो मुझे लगा आप पहुंच गई। हाँ, यतलू ये तो अलैहिम याद नहीं ना आयात, जी जुबान। जी मैं समझ गई आप पहुंच गई है, तो वो उस वक्त एकदम निकलता नहीं है, ये हो जाता है यतलू अलैहिम, लेकिन आप पहुंच गई थी वहां तक, और बाकी बहनों ने भी अच्छे जवाब दिए। यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताबा, है ना। ऐसा एक नबी भेजिए ना, आप सब इब्राहिम से मैं दुआ की थी, यतलू अलैहिम आयाती, जो उन पर आयातें पढ़े, वयुज़क्कीहिम, उनका तज़किया करे, तज़किया नफ्स भी, अंदर से बाहर से। वज़ू तहारत तो एक है, लेकिन अभी जो हमने पढ़े ना, जो है 5-6 आपको स्क्रीन पे दिखाई गई थी चीज़ें कि रूहानी बीमारियाँ, ठीक है। तो अंदर की बीमारियाँ भी दूर कर दी, रियाकारी, दिल की सख्ती, कुफ, तकब्बुर, कजी, दिल का जंगालुद होना, ठीक है ना। रूहानी यतलू अलैहिम आयाती व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब, और किताब की तालीम, किताब का इल्म दे, वल हिकमा, और हिकमत की बातें यानी हदीस शरीफ सिखाए, हदीस। जज़ाकल्लाह खैर। चले, अब आपका 53 पे Q&A है। मैंने रूट वर्ड भी बता दिए थे, मैंने सब बता दिया था। आयत आपके सामने है, आयत को देख के बताइए। तो 53, फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन से कौन, और अलक़ासियती क़ुलूबुहुम से कौन लोग मुराद हैं। चलिए, सबसे पहले फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन का बताइए, कौन मुराद है फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन से? सूरह बकरा के, मुनाफिक लोग जिनके दिल में निफाक की बीमारी होती है। अच्छा, और कौन बताएगा? जिनकी दिल में मर्ज होते हैं, निफाक का रोग लगाओ, अच्छा, अब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, ठीक है, और 2 जिनके दिल टर्मिनोलॉजी खोटे इस हो। आयत में। जी,
آپ لوگ بالکل صحیح جواب دے رہی، لیکن اب کانٹیکس اگر ہم دیکھیں نا، بالکل صحیح جواب ہے آپ کے، لیکن فی قلوبہم مرض کون لوگ ہیں اور القاسیتی قلوبہم کون ہے؟ فی قلوبہم مرض کون ہے؟ تین جن کیٹیگریز کو ہیں نا۔ روحانی بیماریاں لگی، فتنہ جی خرابی اور فتنہ بنا دینے والے، جی جن کے فی دلوں میں روحانی قلوبہم بیماریاں ہیں۔ خرابی اور فتنہ۔ فی قلوبہم مرض جو ہے نا وہ ہے کون ہے؟ مرض منافق، سورۃ البقرہ کے شروع میں ہے نا کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے نا منافقت کے لیے۔ اور القاسیتی قلوبہم کون لوگ ہیں؟ سخت دل، جن کا دل سخت ہو گیا. ہاں جی، وہ کون تھے سورۃ البقرہ کے شروع میں؟ دل میں کون کوئی ہے؟ بیماری ہوتی ہے ان کے دل میں نفاق ہو۔ کافر، مطلب وہ کافر، بہرے گونگے اندھے، ہاں کافی لوگ. القاسیتی قلوبہم کافر ہیں، اور فی قلوبہم مرض جو ہیں وہ منافقین ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کے دلوں میں بیماری، کلا بل ران لکم، چلیں فی قلوبہم مرض سے مجھے بہت اچھا لگتا ہے، سب پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، سب بولتے ہیں اتنے اٹریکٹیو ہے، بریانی دم پہ نہیں ہے اور کچھ اور نہیں ہے، فل توجہ یہاں پہ ہے، وہی ہم نے پڑھا تھا وجلت وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب قرآن کی آیت تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور ان کے دل جو ہے لرز اٹھتے ہیں۔ ابھی آپ نے آیت بھی دیکھی تھی اسکرین پہ، تو ماشاءاللہ یہ کیفیت ہے آپ لوگ، یہ بھی تو جواب دے رہی ہیں۔ فی قلوبہم مرض سے کون، اور القاسیتی قلوبہم سے کون لوگ مراد ہے؟ القاسیتی قلوبہم سے مراد جن کے دلوں میں بیماری ہے، فی قلوبہم مرض سے مراد منافقین ہے، اور القاسیتی قلوبہم جن کے دل سخت ہوتے ہیں اس سے مراد کافر لوگ ہیں۔ جزاک اللہ خیر، ٹھیک ہے، چلے آیت نمبر 54۔ ماشاءاللہ بڑے انٹلیکچوئل لوگ ہیں، بڑے جواب دیتے ہیں، کانسیپٹ اللہ کو، کلام کو بڑی سیریسلی پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ بہترین اجر عطا فرمائے، تو بہت خوش ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے انشاءاللہ، اللہ سے اچھا گمان۔ آیت نمبر 54 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ، اور لِيَعْلَمَ، لی تاکہ، یعلم جان لے، وَلِيَعْلَمَ اور تاکہ جان لے، الَّذِينَ وہ لوگ جو اوتو دیے گئے، العلم علم، انہو کہ بے شک وہ الحق و حق ہے، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، فیؤمنو پھر وہ ایمان لے آئیں، بھی اس پر، فتخبتا پھر عاجزی کریں، لہو اس کے لیے، قلوبہم دل ان کے، وَإِنَّا اور بے شک اللہ لہادی البتہ راہ دکھانے والا ہے، الذین ان کو جو آمنو ایمان لائے، الی صراطی طرف راستے کے، مستقیم سیدھے کے، رواں ترجمہ 54۔ اور اس لیے بھی کہ جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے وہ جان لے کہ یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، اور وہ ایمان لائیں اور ان کے دل حق کے آگے جھک جائیں، اللہ تعالیٰ یقیناً ایمان لانے والوں کو سیدھی راہ دکھا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو چلیں ہم دیکھتے ہیں تفسیر۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اور اس لیے بھی کہ جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے وہ کیا کریں کہ وہ جان لیں، انہ الحق من ربک، وہ جان لے کہ یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، فیؤمنوا بھی تو وہ ایمان لائیں، فتخبت لہ قلوبہم اور ان کے دل اس حق کے آگے جھک جائیں، فتخبتا دل عاجزی کریں، جھک جائیں، ٹھیک ہے۔ تو اب پچھلے ہماری آیت میں، پچھلے درس میں بھی دل کی بات ہوئی تھی نا، وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، اور اللہ تعالیٰ یقیناً ایمان لانے والوں کو سیدھی راہ دکھلا دیتا ہے، یعنی ایمان والے فوراً یہ سمجھ جاتے ہیں کہ فلاں بات تو فی الواقع وہی الہی ہے یا ہو سکتی ہے، اب فلاں بات شیطان کا وسوسہ یا دھوکہ ہے۔ جو قرآن کو پڑھتے ہیں اتنا سیریسلی جیسے آپ پڑھ لیتے، تو اس دن بھی بصیرت کی بات ہوئی تھی کہ دل بھی نہ ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ بصیرت کی آنکھ دے دیتے ہیں، ان کو دل میں فوراً سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ وہی الہی ہے اور یہ شیطان کا وسوسہ دھوکہ ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ اس کا جو درست ہے اور جو صحیح حدیث میں مذکور ہے، یعنی کسی موقع پر رسول اللہ، یہ واقعہ ہم پڑھتے ہیں کہ اس کا صرف آخری حصہ ہی ایسا ہے جو درست ہے اور صحیح حدیث میں مذکور ہے، یعنی کسی موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ النجم تلاوت فرمائی، سب کو پتہ ہے نا یہ واقعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ النجم تلاوت فرمائی، اس کے اختتام پر آپ نے اور مسلمانوں نے سجدہ کیا، یا پاس بیٹھے ہوئے مشرکوں نے بھی سجدہ کیا، ماں سوائے ایک شخص کے، یہ ایک حدیث ہے، امیہ بن خلف کے، اس نے کنکری
ایک مٹھی اٹھائی اور اسے اپنی پیشانی سے لگا کر کہنے لگا بس مجھے اتنا ہی کافی ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ جو حدیث میں نے آپ پڑھی آپ کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ النجم تلاوت فرمائی تو جب سورۃ النجم کے اختتام پر مسلمانوں نے سجدہ کیا، مشرکوں نے بھی سجدہ کیا، لیکن امیہ بن خلف نے نہیں کیا۔ اس نے کنکری ایک مٹھی اٹھائی اور اسے اپنی پیشانی سے لگا کر کہنے لگا بس مجھے اتنا ہی کافی ہے۔ رہی یہ بات کہ قرآن شریف میں بتوں کی تعریف مذکور ہو یا یہ الفاظ آپ کی زبان مبارک سے ادا ہوئے ہوں، ایمان والے فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بات ناممکنات سے ہے۔ رہا مشرکین کا مسلمانوں کے ساتھ سورۃ النجم پہ سجدہ ریز ہو جانا، تو اس کی وجہ قرآن کی اپنی تاثیر ہے، جس کی بنا پر وہ قرآن کو جادو اور آپ کو جادوگر کہا کرتے تھے، اور مسلمانوں پر قرآن بلند آواز سے پڑھنے پر پابندی لگا رکھی تھی کہ اس سے ان کی عورتیں اور بچے متاثر ہوتے تھے، حالانکہ وہ خود بھی قرآن کی تاثیر سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت ابوبکر صدیق کو بھی منع کیا گیا تھا کہ آپ جو ہے باہر کھلے عام جو ہے نماز نہ پڑھیں، کہ ان کی تلاوت سے بچے اور عورتیں متاثر ہوتے تھے نا، تو ان کو یہ بھی برا لگتا تھا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یعنی یہ القائے شیطانی جو دراصل اغوائے شیطانی اگر اہل مشرکین اور اہل کفر شرک کے حق میں فتنے کا ذریعہ ہے، تو دوسری طرف جو علم و معرفت کے حال ہیں ان کے ایمان اور یقین میں اضافہ ہوتا ہے، زادتہم ایمانہ، اور سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ کی نازل کردہ بات یعنی قرآن حق ہے، جس سے ان کے دل بارگاہ الہی میں جھک جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی قرآن کے بارے میں جھوٹے پروپیگنڈے سن کر ایمان والوں کا رد عمل یہ ہوتا ہے کہ اہل ایمان کسی کی باتوں میں نہیں آتے ہیں، چاہے کوئی جادوگر کہے پیغمبروں کو یا کہے کہ کوئی جادوگر ہیں جو ان کو جنون لاحق ہو گیا ہے، کوئی آ کے ان کو پڑھا جاتا ہے، تو اہل ایمان جان لیتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے اور یہ سارا پروپیگنڈا ہے۔ اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ان کے دل قرآن کی طرف مزید جھک جاتے ہیں، وہ کسی بھی پروپیگنڈوں کو سن کر جو ہے کسی کی غلط باتوں میں نہیں آتے، بلکہ ان کا ایمان اور مضبوط ہوتا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، یقیناً اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو راہ راست پر رہبری کرنے والا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں اس طرح اللہ تعالیٰ راہ راست کی رہبری کریں گے کہ اس طرح کہ ان کی رہنمائی حق کی طرف کر دیتا ہے، اور اس کے قبول اور اتباع کی توفیق سے بھی نواز دیتا ہے، وہ حق کو قبول بھی کر لیتے ہیں اور اس کی پیروی بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ توفیق بھی دے دیتا ہے، باطل کی سمجھ بھی ان کو دے دیتا ہے کہ باطل کیا ہے، غلط کیا ہے، اور اس سے انہیں بچا بھی لیتا ہے۔ اور آخرت میں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی یہ ہے کہ انہیں جہنم کے عذاب علیم اور عظیم سے بچا کر جنت میں داخل فرمائے گا، سبحان اللہ، اور وہاں وہ اپنی نعمتوں اور دیدار سے انہیں نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنا دیدار کروا دے، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، ایمان والوں کو جو راہ راست پر رہبری کرنے والا، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اس کی ایمان والوں کی طرح ہماری بھی رہنمائی اور رہبری اللہ تعالیٰ فرما دے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو اب آپ کا وہ ہے ایک اور ہم دیکھ لیتے ہیں فَتُخْبِتَ لَهُمْ قُلُوبُهُمْ، ٹھیک ہے، ہم دیکھ لیتے ہیں کہ دلوں کی 3 اقسام ہوتی ہے، فَتُخْبِتَ لَهُمْ قُلُوبُهُمْ، فَتُخْبِتَ پھر عاجزی کرے لہو اس کے لیے، قلوبہم دل ان کے، تو ان کے ایمان والوں کے دل اللہ کے لیے عاجزی کرتے ہیں۔ تو دلوں کی 3 اقسام ہوتی ہے، اللہ نے دلوں کی 3 اقسام بنائی ہیں۔ اللہ نے ایک تو ہوتا ہے سخت دل، ٹھیک ہے، ایک بیمار دل، اور ایک ایمان والا عاجزی کرنے والا دل، ٹھیک ہے۔ یہ ابن تیمیہ نے ہمیں ان کا قول ہے، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تو جو ہے کمزور دل والے کون ہوتے ہیں؟ فی قلوبہم مرض، ابھی آپ نے پڑھا نا آیت میں، جن کے دلوں میں کمزوری ہوتی ہے، نفاق ہوتا ہے، یعنی کہ وہ منافق ہوتے ہیں، اور ان کے 4 ٹریٹس ہیں، 4 ان کی جو ہے ان میں برائیاں ہیں۔ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، جب بات کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب امانت رکھی جاتی ہے تو اس میں خیانت کرتے ہیں۔ اور جب وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرتے ہیں تو اس کے خلاف ورزی کرتے ہیں، کبھی وعدے نہیں پورے کرتے ہیں۔ جب غصہ آتا ہے تو بری لینگویج یعنی گالی گلوچ تک اتر آتے ہیں، اور وہ ڈول فیس ہوتے ہیں،
منہ پر کچھ ہوتے ہیں اور اندر سے کچھ ہوتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کو انہوں نے صحابہ کرام کو ہمیشہ دکھ پہنچایا، حتیٰ کہ کوئی موقع انہوں نے جانے نہیں دیا کہ منافق ہونے کے آپ کو اور امت مسلمہ کو نقصان نہ پہنچایا ہو، یہاں تک کہ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا پر بھی تہمت لگا دی تھی، آپ کو پتہ ہے سارا کچھ۔ تو یہ جو ہے منافقوں کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے جھوٹ سے، امانت میں خیانت سے، گالی گلوچ سے، سلینگ لینگویج سے۔ قولوا للناس حسنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں سے بھلی بات کہو، قولا معروفہ، معروف بات کرو، قولا سدیدہ، والدین کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری زبان بھی جو ہے اچھے الفاظ نکالے، ورنہ وہ منافقت کی نشانی ہے۔ اور پھر دوسرے ہوتے ہیں سخت دل والے، ابھی آپ نے پڑھا آیت میں، ان پر کوئی ڈانٹ اثر نہیں کرتی، ان کو کوئی واعظ و نصیحت فائدہ نہیں دیتا سخت دل والوں کو، ٹھیک ہے۔ سخت دل والے القاسیتی قلوبہم، ٹھیک ہے، ان پر کوئی ڈانٹ اثر نہیں کرتی، ان کو کوئی واعظ و نصیحت فائدہ نہیں دیتی، اور دلوں کی سختی کی وجہ سے نہ ان کو اللہ کی نہ اس کے رسول کی کوئی بات سمجھ آتی ہے۔ اسکین آگے نہیں بڑھا۔ پھر جو ہے اہل ایمان کے دل، ان والوں کے لیے شیطان کا وسوسہ رحمت بن جاتا ہے، کیوں؟ یہ تو میں نے پڑھ دیا نا، القاسیتی قلوبہم، ٹھیک ہے۔ اب اہل ایمان کے دل، نمبر 3، علم والوں کے لیے شیطان کا وسوسہ رحمت بن جاتا ہے، کیونکہ فوراً متنبع ہو جاتے کہ یہ جو ہے غلط اور صحیح میں علم والوں کو، قرآن کے اسٹوڈنٹس کو، قرآن والوں کو، قرآن والے کون ہیں؟ اہل اللہ، اللہ والے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، حدیث بھی آپ کو پتہ ہے کہ اہل اللہ ہے، اللہ آپ سے نے فرمایا کہ وہ تو اہل اللہ ہیں، وہ اللہ والے ہیں۔ تو جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو قرآن کو پڑھتے ہیں، جو ربانی ہوتے ہیں، تو انہیں دیکھ کے اللہ یاد آ جائے۔ ان کے ایسے کام ہوتے ہیں، جب نماز نہیں ہو رہی تھی تو وہ نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، جب صدقہ کہیں باکس رکھے ہوتے ہیں اس کے ڈونیشنز کے، وہ اس میں ڈال رہے ہوتے ہیں، تو وہ جو ہے ربانی ہوتے جنہیں دیکھ کے اللہ یاد آ جائے، ان کا کام سارے ان کے اعمال ایسے ہوتے۔ تو علم والوں کے لیے شیطان کا وسوسہ رحمت بن جاتا ہے، کیونکہ وہ فوراً متنبع ہو جاتے ہیں کہ یہ جو ہے حق نہیں ہے، یہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ ان کو اللہ نے دل بینا دیا ہوتا ہے، جو پچھلی آیات میں پچھلے درس میں پڑھا تھا، اور ان کو بصیرت کی آنکھ دی ہوتی ہے۔ ایک آنکھ ہوتی ہے کہتی واہ واٹ اے بیوٹیفل فلاور، واٹ اے بیوٹیفل سین، کتنا خوبصورت ہے۔ ایک آنکھ ہوتی ہے جو بینا دل رکھتے ہیں، جو ان کو بصیرت اللہ نے دی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں یہ تو اللہ کا بنایا ہوا ہے، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، الحمدللہ، اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، اللہ آپ نے کوئی چیز بس بیکار نہیں بنائی ہے، اور سبحان اللہ، سبحانک، آپ تو پاک ہیں، فقنا عذاب النار، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیجئے۔ تو یہ ہم نے پھر سے دیکھ لیتے ہیں، بس گھما لیتے ہیں اسکرین پر۔ ایک تو ہوتے ہیں نمبر 1 کمزور دل والے، ٹھیک ہے، فی قلوبہم مرض، ٹھیک ہے، جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے۔ میں نے نفاق کو بھی حدیث بتا دی تھی آپ کو، انٹرپریشن۔ سخت دل والے القاسیتی قلوبہم، ٹھیک ہے، ان پر کوئی ڈانٹ ڈپٹ، کوئی غلط واعظ و نصیحت اثر نہیں کرتا، دل سخت ہوتے ہیں۔ اور پھر نمبر 3 ہم نے دیکھا اہل ایمان کے دل، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے دعا کر لیتے ہیں، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ ورنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہ ہی ہم کو حق دکھا دیجیے، سچ کو سچ دکھا دیجیے، سچ کا اتباع پیروی کروا دیجیے حق کی، اور باطل کو باطل دکھا دیجیے، جھوٹ کو جھوٹ، غلط کو غلط دکھا دیجیے، اور اس سے ہمیں اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، ٹھیک ہے۔ تو پھر جو ہے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک بہت بڑی اچھی بات بتائی ہے کہ دل اللہ کے برتن ہیں۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دل اللہ کی زمین میں اللہ کے برتن ہیں، پس ان تمام برتنوں میں سے زیادہ محبوب دل وہ ہے جو سب سے زیادہ نرم، سب سے زیادہ ٹھوس اور سب سے زیادہ صاف ہو۔ ابھی آپ نے ایک ریفرنس کی آیت بھی ہم نے پڑھی تھی نا کہ انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُمْ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، کہ مومن تو وہ ہوتے ہیں اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جو اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، جب آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں زادتہم ایمانا، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے لیے ہم دعا کر لیتے ہیں، ایک حدیث بھی دیکھ لیتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد جو ہے یہ دعا پڑھا کرتے تھے
کیا پڑھا کرتے تھے، حدیث میں ہی ہے، پہلے حدیث میں دیکھتے ہیں پھر دعا کو الگ سے بھی دیکھ لیں گے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا، اے اللہ بلا شبہ میں تجھ سے نفع دینے والے علم، وسیع رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور ایک روایت میں واسعا کی بجائے طیباً کے الفاظ بھی ہیں، تو ہم دعا مانگ لیتے ہیں، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، یا متقبلا، اے اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ صراط مستقیم کی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بات کی ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو صراط مستقیم پہ دنیا میں بھی چلا دیں گے، آخرت میں بھی۔ کافی تفسیر ہم نے کی، تو صراط مستقیم کے سنگ میل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، اللہ ہی ایمان والوں کو صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے۔ سورۃ الحج 54، اللہ کی عبادت کرو یہی سیدھا راستہ ہے۔ یاسین 61، اللہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت دے دیتا ہے۔ سورۃ البقرہ 213، سورۃ الحج میں بھی وہ یہی ہے، اور سورۃ 13 بقرہ 13 میں بھی اللہ ہی صراط مستقیم کی ہدایت کرتا ہے۔ سورۃ الشورى 52، شعراء نہیں شورا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ میرا اور تمہارا رب ہے، تم اسی کی عبادت کرو یہی صراط مستقیم ہے۔ آل عمران 51، مریم 36، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی جماعت کو چن لیا اور ان کو صراط مستقیم کی ہدایت دی۔ سورۃ الانعام 87، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم صراط مستقیم کی دعوت دینے والے ہیں۔ سورۃ الشورى 52، صراط مستقیم کی ہی پیروی کرو۔ سورۃ الانعام 153، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنا دے۔ تو اب آپ کا Q&A ہے، آیت میں سے ہی دیجیے گا، آیت سامنے ہوگی۔ 54، قرآن کے بارے میں جھوٹے پروپیگنڈے سن کر ایمان والوں کا کیا رد عمل ہوتا ہے؟ ہر دور میں جھوٹے پروپیگنڈے، نبیوں کے دور میں اور پیغمبروں کے دور میں نہیں، جو بھی کتاب لایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بچھڑے انبیاء، تو اس دور میں بھی ہے بہت سی چیزیں۔ جی بتائیے، قرآن کے بارے میں جھوٹے پروپیگنڈے سن کر ایمان والوں کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ جی بسم اللہ، جی کون بتائے گا؟ بسم اللہ، جی چلے دیکھ لیتے ہیں ہم اسکرین پہ۔ قرآن کے بارے میں جھوٹے پروپیگنڈے سن کر ایمان والوں کا کیا رد عمل ہوتا ہے؟ اہل ایمان جان لیتے ہیں کہ وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، ٹھیک ہے، انہ الحق من ربک، ٹھیک ہے۔ اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، ان کے دل قرآن کی طرف مزید جھک جاتے ہیں۔ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ تو اس کو اسکرین شاٹ لیجیے، اور پھر آپ کو آیتوں کی عادت ہونی چاہیے، جیسے میں اسی لیے آیتوں کے ساتھ بولتی ہوں کہ آپ کو پریکٹس ہو جائے۔ اچھا 55 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، ابھی ٹائم ہے، ہم کر سکتے ہیں، اور نا ولا یزالو، اور ہمیشہ رہیں گے، الذین وہ جنہوں نے کفروا کفر کیا، فی مریتم شک میں، منہ اس کی طرف سے، حتیٰ یہاں تک کہ تاتیہم آ جائے گی ان کے پاس، الساعۃ گھڑی، بغتتاً اچانک، او یا لہم آ جائے گی۔ میں میوٹ کر دوں کسی کو، جی سسٹرز اپنے آپ کو میوٹ کریں۔ اچھا، آ جائے گی، حتیٰ یہاں تک کہ تاتیہم آ جائے گی ان کے پاس، الساعۃ گھڑی، بغتتاً اچانک، او یا یاتیہم آ جائے گا ان کے پاس، عذاب و عذاب، یوم دن عقیم، بانجھ کا۔ چلیں رواں ترجمہ 55، یہ کافر تو ہمیشہ اس حق سے شک میں پڑے ہی رہیں گے تاکہ ان پر یا تو یکدم قیامت کی گھڑی آن پہنچے یا کسی منحوس دن کا عذاب ان پر نازل ہو۔ تفسیر ولا یزال الذین کفروا فی مریتم، اور کافر تو ہمیشہ اس حق سے شک میں ہی پڑے رہیں گے، کب تک؟ حتیٰ یاتیہم الساعۃ بغتتاً، ان پر یا تو یکدم قیامت کی گھڑی اچانک آ پہنچے، او یاتیہم عذاب یوم عقیم، یا کسی منحوس دن کا عذاب ان پر نازل ہو جائے۔ تو یوم عقیم
ٹھیک ہے. یوم عقیم دیکھ لیتے ہیں. یوم عقیم سے مراد بانج، بانج، عقیم عین قاف میم اس کا روٹ ورڈ ہے. ایسا دن جس کے بعد رات نہ آئے. تو وہی ہوا نا کہ اگر کسی دن ان پہ عذاب آ جائے تو وہ دن ہوگا نا کہ وہ تو ختم ہو گئے، نیست و نابود ہو گئی تھی قومیں. تو پھر جو ہے اس کے بعد تو دن آیا ہی نہیں. تو یوم عقیم ایسا دن جس کے بعد رات نہ آئے. دن میں وہ ختم ہو گئے تو اب کہاں سے؟ رات تو آئی، دن رات تو چلے، دنیا تو چلی، لیکن ان پر رات نہ آئی کیونکہ وہ تو ختم ہو چکے تھے بس دن میں. تو مراد یہ ہے وہ دن جس میں قوموں پر عذاب نازل ہوا. ٹھیک ہے. یعنی ان حد درم کافروں کا یہ حال ہے کہ یہ چوتے کھا کر ہی سیدھے رہ سکتے، یعنی ان پر عذاب آئے تبھی. اس سے پہلے یہ ماننے والے نہیں. یا تو ان کا یہ شک قیامت کے دن دیکھ کر دور ہوگا، جو قیامت آئے گی، کہ کیا حق ہے کیا باتیں. دنیا میں تو مان کے نہیں دے رہے پیغمبروں کو، کتابوں کو، نصیحتوں کو، واعظ و نصیحت کو. جب سب حقائق اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے قیامت کے دن. یا عذاب الہی کا یوم نقیم منحوس دن دے کر جس سے ان کے بچنے کی کوئی صورت نہ ہوگی، اور نہ ہی اس دن کے بعد انہیں اگلا دن دیکھنا نصیب ہوگا. دن میں عذاب آیا تو ان پر رات تو آئے گی نہیں، حالانکہ دنیا میں تو دن رات چل رہے ہوں گے. تو یعنی خلاصہ یہ ہے کہ یوم عقیم پانچ دن سے مراد قیامت کا دن ہے. اسے عقیم اس لیے کہا گیا کہ اس کے بعد کوئی دن نہیں ہوگا. جس طرح عقیم اس کو کہا جاتا ہے جس کی اولاد نہ ہو، یا اس کے لیے کہ کافروں کے لیے اس دن کوئی رحمت نہیں ہوگی، گویا ان کے لیے خیر سے خالی ہوگا وہ دن. جس طرح بادت ان کو جو بطور عذاب کے آتی رہی ہے. سورۃ الزاریات میں ہم پڑھتے ہیں وہ آیت ہے نا کہ سورۃ الزاریات میں کیا ہے؟ وَإِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ، کہ اسی طرح عادیوں میں بھی ہماری طرف سے تنبیہ جبکہ ہم نے ان پر خیر و برکت سے خالی آندھی بھیجی تھی. ٹھیک ہے نا. تو قوم عاد پر بھی یہ عذاب آیا تھا. ٹھیک ہے، کہ یہ جو یہ ہوا آئی اور یہ اس سے تباہ ہو گئے. ٹھیک ہے. یعنی ایسی ہوا جس میں خیر تھی، نہ بارش کی نوید تھی. نا ہوائیں ٹھنڈی چلتی تو ہم کہتے ہیں بارش آئیں گی، تو وہ خیر والی نہیں تھی بلکہ ان کے لیے وہ عذاب تھی. ٹھیک ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس طرح یہ لوگ جو ہے ایمان لائیں گے، یا تو جب دنیا میں شک میں پڑے ہوئے تو یا تو قیامت ہی آ جائے یا اچانک ان پہ عذاب آ جائے. تو اب ہم 55 کا Q&A دیکھ لیتے ہیں. آیت آپ کے سامنے. یومن عقیم سے کیا مراد ہے؟ کون بتائے گا؟ یومن عقیم سے اگر آپ اسٹاپ کرتی ہیں، رک جاتی ہے، تو یومن عقیم سے کیا مراد ہے؟ بسم اللہ. قیامت کا دن ہے، اور وہی بانج عقیم جو ہے جی ایسی ہوا جی جس جی میں کوئی رحم و برکت نہیں ہوگی، کوئی خیر نہیں ہوگی. جی جزاک اللہ خیر. جی بالکل صحیح، بارک اللہ فی. اور یومن یہ کہ عقیم سے وہ والی ہوا ہوگی جو منحوس دن ہوگا اس کا عذاب نازل ہوگا. جی یومن عقیم سے مراد بہت سی بہنیں بولنا جزاک چاہ اللہ رہی ہیں. ماشاء اللہ سب کی آوازیں آ رہی ہیں. چلیں یومن عقیم سے کیا؟ جزاک اللہ خیر سب کو. جو پہلے میوٹ ہو جاتا ہے بول یومن عقیم سے مراد بانج عین قاف میم اس کا روٹ ورڈ ہے. ایسا دن جس کے بعد رات نہ آئے، مراد ہے وہ دن جس میں قوموں پر عذاب نازل ہوا. ٹھیک ہے. چلیں اب ہم لوگ 56 کر کے اینڈ کر دیتے ہیں. تھوڑا سا ٹائم ہے ہمارے پاس. چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں میرا خیال ہے ٹائم نہیں ہے، اس کی تفسیر لمبی ہے. اب ہم تلاوت سن لیتے ہیں 51 52 53 54 کی، کہ آپ نے کیا سمجھا، آپ کی سمجھ میں اس کو جذب کریں کیا آیا، کیونکہ تعلیم القرآن تو تلاوت کے بغیر ہونا ہی نہیں چاہیے نا. تو آیت 51 52 53 کی ہم تلاوت سن لیتے ہیں انشاءاللہ، اور دیکھیں جذب کا ابزارب کریں کہ آپ کی سمجھ میں کیا آیا.
ٹھیک ہے، تو اب یہ گھر بھی جا کے آپ جتنی آیت پڑھتی ہیں، کوئی بھی اپنے پسند کے قاری، آج کل تو سب کلک کلک کا چکر ہے، ضرور تلاوت سنا کریں اور اس کو ایبزارب کیا کریں کہ آپ کی سمجھ میں کیا آیا، فوراً جا کے کر لیتے ہیں نا، سائنس بھی پروف کر رہی ہے، تو 24 گھنٹے کے اندر اندر تو یہ پکا ہو جاتا ہے، یاد ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو چلیں ہم اسی پہ اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ. اس پہ اینڈ کرتے ہیں. بارک اللہ فی علمک و عملک و رزقکم و اوقاتکم و اہلکم و مالکم. اللہم وفقنی لما تحب و ترضا. اے اللہ ہمیں توفیق دیجئے کہ وہ عمل کریں جس سے آپ محبت کرتے ہیں اور آپ راضی ہوتے ہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ اب بدھ کو ملاقات ہوگی ہماری انشاءاللہ. وعلیکم السلام، جزاک اللہ خیر. بھیا کی بارکت بھی کوئی اللہ بھی حافظ.